حضرت شیخ جلالالدین تبریزی رحمتہ اللہ ولی کامل اور اونچے درجے کے مشائخ میں تھے۔ مشائخ چشت کے تذکروں میں آپ کے مناقب مذکور ہیں۔ فوائد الفوائد میں تان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ محبوب الہی رحمتہ اللہ سے منقول ہے کہ حضرت شیخ جلالالدین تبریزی رحمتہ اللہ حضرت شیخ ابو سعید تبریزی رحمتہ اللہ کے مرید تھے۔ پیر و مرشد کے انتقال کے بعد حضرت شیخ موصوف حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں آ گئے۔ آپ نے اپنے شیخ کی اس قدر خدمت کی کہ کوئی مرید یا غلام اپنے پیر آقا کی خدمت نہیں کر سکا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمتہ اللہ علیہ ہر سال سفر حج بیت اللہ کیا کرتے تھے۔ قبر سنی کا عالم تھا، قوی میں ضعف و عزم حال رونما ہو چکا تھا، اس لیے کھانے پینے میں حضرت شیخ سہروردی رحمتہ اللہ علیہ کو تکلیف کا سامنا ہوتا تھا۔ حضرت شیخ جلالالدین تبریزی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا کہ سفر میں دیچکی اور چولہے میں آگ سر پر رکھ کر چلتے تھے۔ جس جگہ میں حضرت شیخ سہروردی رحمتہ اللہ علیہ کو اشتہا معلوم ہوتی فوراً تازہ کھانا پکا کر پیش خدمت کر دیتے تھے۔ حضرت شیخ جلالالدین تبریزی کو شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور کتب الکتاب سے بے حد محبت تھی۔ حضرت شیخ تبریزی رحمتہ اللہ علیہ نے زمانہ قیام کتب الکتاب رحمتہ اللہ علیہ دہلی میں قیام فرمایا۔ اس زمانہ میں شیخ نجم الدین رحمتہ اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام تھے۔ شیخ الاسلام سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، مگر شیخ الاسلام نے کسی امر میں آپ کو محتمم کر کے بنگال بھیج دیا۔ ایک روز کا واقعہ ہے، حضرت شیخ تبریزی رحمتہ اللہ علیہ دریا کے کنارے تشریف فرما تھے اور آپ کے ارد گرد مریدین کا ہجوم تھا۔ آپ اٹھے اور وضو کر کے حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، آؤ دلی کے شیخ الاسلام کے جنازے کی نماز پڑھ لو۔ فرمایا، دلی کے شیخ الاسلام نے تو ہمیں شہر بدر کیا ہی تھا، ہمارے شیخ نے اسے دنیا سے رخصت کر دیا۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ نے فوائد الفوائد میں تحریر فرمایا ہے کہ دلی میں کچھ روز قیام کے بعد جب حضرت شیخ تبریزی رحمتہ اللہ علیہ روانہ ہوئے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے کہ میں جب دلی آیا تھا زر خالص تھا، اب چاند بن گیا ہوں، آگے خدا جانے کیا بن جاؤں گا۔ حضرت شیخ جلالالدین تبریزی رحمتہ اللہ علیہ نے قصبہ بدایوں میں بھی قیام فرمایا تھا۔ فوائد الفوائد میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ تبریزی رحمتہ اللہ علیہ ایک روز اپنے مکان کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے سامنے ایک مرد سر پر دہی کا مٹکا رکھے گزرا۔ یہ دہی فروش ڈاکوؤں کے ایک گروہ کا ایک فرد تھا۔ دہی فروش کی نظر جو ہی حضرت شیخ کے جمال انور پر پڑی، بے تاب و بے قرار ہو گیا۔ حضرت شیخ نے بھی اپنی ایک تیز نظر سے اس کے دل کی دنیا زیر و زبر کر دی۔ وہ دہی فروش دین محمدی کی صداقت کا اعتراف کر کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت شیخ نے اس کا اسلامی نام علی رکھا۔ پھر اپنے گھر واپس جا کر جو کچھ زر نقد تھا لا کر سامنے رکھ دیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ یہ تمہاری نظر میں قبول کر لی، مگر اسے تم اپنے پاس ہی رکھو، جس وقت اور جس طرح خرچ کرنے کا حکم دوں اس کی تعمیل کرنا۔ حضرت شیخ کے ہاں حاجت مندوں کا مجمع لگا رہتا تھا۔ حضرت شیخ کے حکم کے مطابق علی حاجت مندوں کو روپیہ دیتے رہتے تھے۔ فوائد الفوائد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمتہ اللہ علیہ سفر حج سے واپس تشریف لائے۔ اہلیان بغداد آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ ہر شخص نے ہدیہ نقد یا جنس کی صورت میں پیش کیا۔ ایک غریب بڑھیا بھی حاضر ہوئی اور اپنی پھٹی پرانی چادر کی گرہ کھول کر ایک درہم حضرت شیخ کی خدمت میں نظر کیا۔ حضرت شیخ نے اس درہم کو سب سے نیچے رکھ کر اس کے اوپر تمام تحائف رکھ دیے اور حاضرین کو ارشاد فرمایا، جس شخص کو جو چیز پسند ہو اٹھا لو۔ حاضرین نے حسب حاجت اور حسب پسند چیزیں اٹھا لی۔ حضرت شیخ سہروردی رحمتہ اللہ علیہ نے شیخ جلالالدین تبریزی رحمتہ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تم بھی تو کوئی چیز لو۔ شیخ جلالالدین رحمتہ اللہ علیہ نے بڑھیا کا پیش کیا ہوا درہم اٹھا لیا۔ حضرت شیخ سہروردی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، واہ بھائی تم نے سبھی کچھ اٹھا لیا۔ حضرت شیخ جلالالدین تبریزی رحمتہ اللہ علیہ نے بنگال میں وصال فرمایا تھا، وہیں آپ کا مزار مبارک ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔
तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।